बुलेटिन का आगाज करेंगे और आपको बताएं कि पीटीआई की मरकजी क़यादत के खिलाफ थाना संजानी में 3 मजीद मुकदमा दर्ज कर लिए गए हैं। एक मुकदमा जलसे के लिए जारी एनओसी की खिलाफ वर्जी पर दर्ज किया गया। मुकदमे में पीटीआई के जलसे में मौजूद तमाम क़यादत को नामजद किया गया है, जिसमें अली अमीन गंडापुर भी शामिल है। अली अमीन गंडापुर के खिलाफ संजानी थाने में एक और मुकदमा भी है। एफआईआर में जिला इंतजामिया के अफसर को हब्स बेजा में रखने की दफात शामिल की गई हैं। जराए के मुताबिक जलसे का वक्त खत्म होने का नोटिस देने वाले अफसर को रोकने का इल्जाम है। स्पीकर कौमी असम्बली ने तलब किया आईजी इस्लामाबाद फौरी पहुंच गए। अयाज सादिक ने आईजी इस्लामाबाद नासिर रिजवी से गुज़िश्ता रात पेश आने वाले वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। स्पीकर अयाज सादिक ने कहा, ऐवान के मुअज़्ज़ज़ अरकान की तज़लील किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करूंगा। गिरफ्तार तमाम MNAs को पार्लियामेंट हाउस लाने की हिदायत कर दी। इससे पहले स्पीकर ने आईजी इस्लामाबाद के साथ आईजी ऑपरेशन सैयद अली रजा और SSP ऑपरेशंस को भी फौरी तलब किया था। सरबराह सुन्नी इत्तेहाद कौंसल साहबजादा हामिद रजा ने सहाफ़ी के सवाल पर बताया कि स्पीकर कौमी असम्बली ने आईजी साहब से अरकान के प्रोडक्शन ऑर्डर की बात की है। तमाम जमातों ने मुतफ़िक़ा बात की है। मामले की तहकीकात हो रही हैं। जिम्मेदार को कानून के मुताबिक सजा मिलेगी। स्पीकर साहब ने कहा कि आईजी साहब को हिदायत की है कि आप फौरी तौर पर लेकर आए अरकान कौमी असम्बली प्रोडक्शन ऑर्डर की बात की है और उनसे पूछा है कौन कौन से अरकान आपके पास हैं, उसके हवाले से तफसीली बातचीत की। तमाम जमातों ने यूनानिमसली एक बात की है, इसकी पूरी इंक्वायरी हो रही है। Whoever will be responsible, he will be punished. कोर्ट ऑफ लॉ। खबर आपको देंगे, कौमी असम्बली से अपोजिशन हुकूमती अरकान और आईजी इस्लामाबाद की मुलाकात हुई है। स्पीकर कौमी असम्बली का FIR में नामजद अरकान के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करने का फैसला। जो अरकान FIR में नामजद नहीं, उन्हें फौरी रिहा किया जाए। इस पर बात करेंगे डिप्टी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद अजहर फारूक से। अजहर, बताइएगा इस बारे में। आज स्पीकर ने नोटिस दिया है, पार्लियामेंट हाउस की हदूद के अंदर से को गिरफ्तारियां हुई हैं, उन पर स्पीकर चैम्बर में अहम तरीन मीटिंग हुई है, जिसमें हुकूमत और अपोजिशन अरकान में मौजूद थे। आईजी इस्लामाबाद को भी तलब किया गया था स्पीकर की तरफ से और आईजी की सरवरिश भी की गई। इसके साथ साथ फुटेज भी CCTV फुटेज भी मंगवाई है स्पीकर ने। ताहम साथ ही स्पीकर ने यह भी हिदायत की आईजी को कि जिन अरकान कौमी असम्बली पर मुकदमात नहीं है किसी किस्म के और उनको यहाँ से पार्लियामेंट हाउस के हदूद से गिरफ्तार किया गया, उनको फौरी तौर पर रिहा किया जाए। और इसके साथ साथ स्पीकर ने यह भी फैसला किया है कि जिन अरकान असम्बली पर FIR हैं उनको गिरफ्तार किया गया है, उनके वो जो है प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करेंगे। तो ये अहम तरीन मीटिंग हुई है और इसमें अपोजिशन अरकान ने इत्मीनान का इज़हार किया है कि स्पीकर ने एक्शन लिया है। शुक्रिया अजहर फारूक। कल जो कुछ हुआ है उस पर खामोश नहीं रहेंगे। FIR कटवानी पड़ी तो खुद कटवा दूंगा। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने जिम्मेदारान के खिलाफ एक्शन लेने का ऐलान कर दिया। कौमी असम्बली में बात करते हुए अयाज सादिक ने कहा, तमाम फुटेज मंगवा ली है, फुटेज देखकर जिम्मेदारी डालेंगे। रात को जिस तरह ये कहा जा रहा है ये जो कुछ हुआ पार्लियामेंट में, इस पे तो डेफिनेटली एक स्टैंड लेना पड़ेगा। सारे गेट्स की वीडियोस मांगी हैं, जाके जिसके ऊपर हमने जिम्मेदारी डालनी है हम वो जिम्मेदारी डालें, लाएअमल बनाएंगे और इसको हमने सीरियसली टेकअप करना है। दिस इज नॉट गोइंग टू बी समथिंग सो इजली टेकन। मैं अपने आप को बदकिस्मत समझता हूँ कि 2014 में मैं इस कुर्सी पे था, पहला हमला था पार्लियामेंट पे, जब एक जमात ने और उनके कज़न ने पार्लियामेंट पे अटैक किया था। दूसरा पार्लियामेंट लॉजिस पे हुआ जब मौलाना सलाउद्दीन अयूबी साहब के कमरे पे पार्लियामेंट लॉजिस में रेड हुई, वो भी हम उसका अनफॉर्चुनेट हिस्सा बने। और जो कल पार्लियामेंट में अगर हुआ है और अगर वो आए हैं जिस तरह मेरे कोलीग्स बता रहे हैं, हमने इस पे ऊपर खामोश नहीं रहना। 2014 में मैंने खुद FIR कटवाई थी और आज भी अगर कटवानी पड़ी तो यहाँ जो पुलिस का अमला बैठा है, मैं वहाँ पे FIR कटवाऊंगा उन लोगों के नाम जिन लोगों इसमें वो किया है। PTI रहनुमा अली मोहम्मद खान कहते हैं, कल पाकिस्तान में जमहूरियत की बदतरीन रात थी। कल रात जमहूरियत पर हमला किया क्या? आमरीत में भी कभी इस तरह पार्लियामेंट का तकद्दुस पामाल नहीं किया क्या? ऐवान में इजहार ख्याल करते हुए मजीद कहा, हम भागने या छुपने वालों में से नहीं हैं। जब आप कहें बानी नहीं तो पाकिस्तान नहीं, तो उसका क्या रद्द-ए-अमल आएगा? जलसे में पाकिस्तान के वजूद को चैलेंज किया गया, खवातीन की बेहुरमती की गई। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, अंदर से जब भी बात आती है कहा जाता है एस्टेब्लिशमेंट से बात करेंगे। 15 रोज में इन्होंने बानी को रिहा करने का कहा है, आज दूसरा दिन है। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर पर फिर तंज। कहते हैं, जो लीडर को छुड़वाने निकले थे वो खुद ही बंद हो गए। कल जो कुछ हुआ, आज असम्बली आने की किसी ने हिम्मत नहीं की। इन्होंने नफरत के बीज बोए और फसल भी यही काटेंगे।
تحریک انصاف نے ماضی سے کچھ نہیں سیکھا، ان کا مستقبل تاریک ہے۔ میں آج اپنے رائٹ پر یہ سنسان اور ویران سیٹیں دیکھ کر اس بات پہ حیران ہوں کہ کل جو ہوا اس کے بعد ایسا سانپ سونگا ہے کہ 3-4 لوگوں کے علاوہ باقی نے کسی نے یہاں آنے کی جرت بھی نہیں کی۔ اب جو کہہ رہے تھے کہ لیڈر کو چھڑوانا ہے، گئے چھڑوانے تھے، خود بند ہو گئے۔ نفرت کی سیاست، انتقام کی سیاست، تقسیم کی سیاست، ہم پہلے بھی ان کو سمجھاتے تھے کہ یہ سیاست مت کریں، یہ بیج جنہوں نے بوئے ہیں فصل بھی یہی کاٹیں گے۔ یہ آج کس بات کو روتے ہیں؟ نہ ماضی سے سبق سیکھا، نہ حال سے سبق سیکھا، اور ان کا مستقبل بھی مجھے تاریک نظر آتا ہے۔ ایک نام نہاد وزیر اعلیٰ نے زبان استعمال کی، یہ وہی بات ہوئی کہ روم جل رہا تھا اور نیرو بانسری بجا رہا تھا۔ جنوبی خیبر پختونخوا کے اندر روز دھماکے ہو رہے ہیں، آپ کو فکر ہی نہیں۔ ناکام جلسے کا غصہ نکالنا تھا تو اپنے لوگوں پر نکالتے۔ انفارمیشن منسٹری ایک نئی فلم بنانے کا سوچ رہی ہے، اس کا نام ہوگا میں لاہور نہیں جاؤں گا، کیونکہ اب میرا خیال ہے کہ شاید لاہور جانے کا ارادہ ترک کر دیا جائے۔ گزشتہ رات کا واقعہ پارلیمنٹ پر حملہ ہے۔ پارلیمنٹ کے گیٹ سے ارکان کو گرفتار کیا جاتا ہے تو باقی کیا بچا؟ پیپلز پارٹی کے رہنما نوید قمر نے کہا کہ اسپیکر کو سنجیدہ انکوائری کر کے ایکشن لینا ہوگا، اگر کارروائی نہیں ہوگی تو یہ سلسلہ رکے گا نہیں۔ اٹیک ہے آن دا انٹائر کانسٹیٹیوشن ایز ویل ایز آن پارلیمنٹ۔ پارلیمنٹ کے گیٹس کے اندر گھس کے ممبرس کو اگر گرفتار کیا جائے تو پھر باقی کیا بچا؟ یہاں آئیں گے، ہاؤس میں آئیں گے اور آپ کو آ کے گرفتار کریں گے۔ آپ کو سیریس انکوائری کر کے سیریس ایکشن لینا پڑے گا، ورنہ دیر از نو لمٹ ٹو ویئر دے ول اسٹاپ۔ پارلیمنٹ پہ حملے کی بات ہوتی ہے، چاہے ادھر سے حملہ ہو یا کہیں اور سے حملہ ہے، we all stand together and will not stand for any such activity جو کہ پارلیمنٹ کا یہاں تو عزت کیا، یہاں تو فیوچر مجھے نظر جو ہے وہ نہیں آ رہا۔ سو پلیز ٹیک ایکشن۔ کل رات پارلیمان میں جو واقعہ ہوا کوئی اس کی تائید نہیں کر سکتا۔ رہنما ایم کیو ایم مصطفیٰ کمال نے قومی اسمبلی میں کہا جلسے میں ہونے والی تقریر بھی جمہوری نہیں تھی، پی ٹی آئی اپنی مقبولیت کو سنبھالے، اسے دوسروں کو گالیاں دینے کے لیے استعمال نہ کرے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا الامین گنڈاپور وزیر اعلیٰ ہاؤس پشاور پہنچ گئے۔ وزیر اعلیٰ کے پی کے بھائی فیصل امین نے پشاور پہنچنے کی تصدیق کر دی۔ کہتے ہیں وزیر اعلیٰ اسلام آباد میں طویل میٹنگ میں مصروف تھے۔ علی امین گنڈاپور نے وزیر اعلیٰ ہاؤس پشاور پہنچ کر پارٹی قیادت سے رابطہ کیا اور پارٹی رہنماؤں سے زوم میٹنگ میں سیاسی حالات پر تبادلہ خیال کیا۔ انہوں نے پارٹی رہنماؤں کو اسلام آباد میں اپنی طویل میٹنگ سے آگاہ کیا۔ پارٹی رہنماؤں کی گرفتاری اور کے پی اسمبلی اجلاس پر مشاورت بھی کی۔ قومی اسمبلی میں سپریم کورٹ ایکٹ 1997 میں ترمیم کا بل پیش کر دیا گیا ہے۔ سپریم کورٹ میں ججز کی تعداد 17 سے بڑھا کر 23 کرنے کی تجویز دی گئی ہے۔ بل مزید کارروائی کے لیے متعلقہ کمیٹی کے سپورٹ کر دیا گیا۔ Move that the leave to introduce a bill further to amend the Supreme Court number of Judges Act 1997, the Judges Amendment Bill 2024. Judges Act 1997, the Supreme Court number of Judges Amendment Bill 2024 be granted. All those in favor may say aye. All those against may say no. I think the ayes have it and to introduce the bill is granted. عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید کہتے ہیں پارلیمنٹ کے اندر سے گرفتاریاں نامناسب ہیں۔ عدالت کے باہر میڈیا سے گفتگو میں کہا سیاسی آسمان پر موسم ابر آلود ہے۔ احتساب عدالت میں آصف زرداری، نواز شریف اور یوسف رضا گیلانی کے خلاف توشیخانہ ریفرنس پر سماعت۔ یوسف رضا گیلانی نے نیب اور عدالت کا دائرہ اختیار چیلنج کر دیا۔ وکیل نے کہا نیب ترمیم بحال ہونے کے بعد احتساب عدالت اور نیب کا دائرہ اختیار ختم ہو چکا ہے۔ احتساب عدالت نے نیب کو نوٹس جاری کر دیا۔ عدالت نے کہا نیب آگاہ کرے توشیخانہ کیس اس کے دائرہ اختیار میں ہے یا نہیں۔ سماعت 26 ستمبر تک ملتوی۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی سے صدر ANP ایمل ولی خان نے ملاقات کی۔ ملاقات میں خیبر پختونخوا میں قیام امن کے اقدامات پر گفتگو ہوئی۔ محسن نقوی نے کہا ANP نے دہشت گردی کا ڈٹ کر مقابلہ کیا اور جانے دی۔ خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ دہشت گردی کے خلاف قومی بیانیہ پاکستان کی آواز ہے۔ دہشت گردی ہر شکل میں قابل مذمت ہے۔ اس سے نمٹنے کے لیے سب کو ایک ہونا ہوگا۔ ملک کو دہشت گرد گروہوں سے پاک کرنے کا وقت آ گیا۔ عوام کی حمایت سے دہشت گردوں کا صفایا کریں گے۔ ایمل ولی نے انسداد دہشت گردی کے لیے ANP کی حمایت کی یقین دہانی کروائی۔ انہوں نے کہا کہ دہشت گردوں نے معصوم لوگوں کو شہید کیا، اس جنگ میں ہم آپ کے ساتھ ہیں۔
سپریم کورٹ نے نیشنل پارک ایریا میں تجارتی سرگرمیوں کیس کی نظرثانی درخواستیں خارج کر دی. عدالت نے منال ریسٹورانٹ، لامطالعہ گلوریا جینز سمیت دیگر ریسٹورانٹس ہٹانے کا فیصلہ برقرار رکھا. سپریم کورٹ نے منال اور دیگر ریسٹورانٹس کو کسی اور مقام پر لیز کے وقت ترجیح دینے کی آبزرویشن واپس لے لی. فیصلے میں کہا گیا منال ریسٹورانٹ اور دیگر ریسٹورانٹس نے رضاکارانہ 3 ماہ میں ریسٹورانٹس ختم کرنے کی یقین دہانی کرائی. عدالت میں یقین دہانی کے باوجود نظرثانی دائر کرنا عدالت کے ساتھ مذاق اور توہین آمیز ہے. سنگل بینچ کا فیصلہ معطل. لاہور ہائی کورٹ کے 2 رکنی بینچ نے چیئرمین نادرا کو عہدے پر بحال کر دیا. عدالت نے فریقین کو نوٹس جاری کرتے ہوئے جواب طلب کر لیا. جسٹس چودھری محمد اقبال کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے سماعت کی. پیپلز پارٹی کی آصفہ بھٹو کا قومی اسمبلی میں توجہ دلاؤ نوٹس. یوٹیلیٹی سٹورز کی بندش اور PWD سے متعلق خبروں پر تشویش کا اظہار کیا. صنعت و پیداوار کے وزیر رانا تنویر نے جواب میں یوٹیلیٹی سٹورز کی بندش کی خبروں کو مسترد کر دیا. Ministry for Industries and Production to a matter of urgent public importance regarding the closure of utility stores and packed PWD, leading to unemployment of nearly 25,000 persons, causing grave concern amongst the public. وہ بائنڈ اپ کرنے والی بات ہے یوٹیلیٹی سٹور کو یا بند کرنے والی بات ہے، ایسی کوئی بات نہیں. صرف ریسٹرکچرنگ کی بات کر رہے ہیں. مکمل طور پہ گورنمنٹ از کمیٹڈ ٹو سیف گارڈ آل رائٹس آف امپلائیز. فیڈرل گورنمنٹ کی انٹریکشن نہیں ہوا کہ یہ اسکیمز آپ کس طرح سے اٹھائیں گے، فنڈز کہاں ہیں اور کیسے ٹرانسفر ہوں گے. نن آف دیٹ ٹرانزیشن ہیز ٹیکن پلیس. سڈنلی تلوار نہیں لگاتے، اس کو کچھ ٹائم تو دیتے ہیں کہ وہ ٹرانزیشن پیریڈ تو کمپلیٹ کر دیں. 60,000 ملازمین جناب اسپیکر، یہ 60,000 زندگیاں ہیں، ان کے چولہے جو ہیں بجھنے والے. اور یہاں پر آپ کو خبر دیں، ATC گرفتار وکیل شعیب شاہین کے خلاف کیس کی سماعت انسداد دہشت گردی عدالت کے جج ابوالحسنات محمد ذوالقرنین سماعت کر رہے ہیں. اور عدالت نے شعیب شاہین کے جسمانی ریمانڈ کی استدعا پر فیصلہ بھی محفوظ کر لیا ہے. حسین احمد چودھری سے مزید تفصیلات لیں گے، بتائے گا حسین. جی دیکھیں، انسداد دہشت گردی عدالت کے جج ابوالحسنات ذوالقرنین نے سماعت کی ہے. شعیب شاہین کو عدالت میں پیش کیا گیا ہے. پروسیکیوٹر کی جانب سے 15 روزہ جسمانی ریمانڈ کی استدعا کی گئی ہے. صدر اسلام آباد ہائی کورٹ بار اور دیگر وکلا جو عدالت میں پیش ہوئے ان کی جانب سے شعیب شاہین کو مقدمے سے ڈسچارج کرنے کی جو ہے وہ استدعا کی گئی ہے. ساتھ ساتھ جو ابوالحسنات جج ہیں ATC کے، ان کا کہنا تھا کہ شعیب شاہین قابل احترام ہیں، عزت کرتے ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ شعیب شاہین یہیں پر موجود رہے عدالت میں. اور عدالت نے پروسیکیوٹر کے جسمانی ریمانڈ کی استدعا پر فیصلہ محفوظ کر لیا ہے، جبکہ وکلا کی جانب سے ڈسچارج کرنے کی استدعا کی گئی ہے. جی بہت شکریہ حسین تفصیلات کے لیے. خبر آپ کو دیں گے، گورنر سندھ کامران ٹسری اسلام آباد پہنچ گئے ہیں. گورنر نے MK اراکین اسمبلی کو آج عشائیے پر مدعو کر لیا. رافع حسین سے مزید جانیں گے. رافع بتائے گا اس بارے میں. جی بالکل، دیکھیں گورنر سندھ کامران خان ٹسوری اسلام آباد پہنچے ہیں، اور اسلام آباد پہنچنے کے بعد آج شام انہوں نے MKM کے تمام اراکین قومی اسمبلی اور سینیٹرز کو اسلام آباد ہاؤس میں طلب کر لیا ہے. آج گورنر سنگھ کی جانب سے عشائیہ دیا جائے گا گورنر ہاؤس اسلام آباد میں، اور عشائیے میں آئینی ترمیم، ملک کی سیاسی صورتحال سمیت دیگر امور جو ہیں وہ زیر غور آئیں گے. ذرائع کے مطابق موجودہ ملکی صورتحال میں وزیر اعظم شہباز شریف پر بھرپور اعتماد کا اظہار بھی کیا جائے گا، اور ہر آئینی اور قانونی فیصلے کا بھرپور ساتھ دینے پر بھی گفتگو کی جائے گی. تو ملکی سیاسی صورتحال پہ اور آئینی ترمیم سمیت دیگر اہم معاملات جو ہیں وہ آج شام عشائیے پر جو ہیں وہ بہت شکریہ آپ کا. شنگھائی تعاون تنظیم کے وزراء تجارت کا اجلاس 12 ستمبر کو اسلام آباد میں ہوگا. ذرائع کا کہنا ہے کہ اجلاس میں بھارت اپنا وفد نہیں بھیجے گا، بھارت آن لائن میٹنگ میں شرکت کرے گا. کراچی کے علاقے گجری میں لوڈ شیڈنگ کے خلاف احتجاج کی وجہ سے ڈیفنس سمیت اطراف کے علاقوں میں ٹریفک کی روانی بری طرح متاثر ہوئی. صبح سویرے نکلنے والے شہری گھنٹوں ٹریفک جیم میں پھنسے رہے. نذیر شاہ کی رپورٹ. نیوز بلیٹن سے فی الحال اتنا ہے. مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے آپ دیکھتے رہیے آپ آئیں گے.